کرم سرکار کرتے ہیں زمانے بھر کے منگتا پڑھوں گا تو بہت سے خیالات آتے جاتے ہیں، آنا بھی چاہیے۔ اب علامہ الحاج سید شاہ خوشنود ربانی مدعو سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ نورانی بیان کے سلسلے کو جاری فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک ما کان ربنا لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اور پڑھ لیجئے ایک مرتبہ، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بلند آواز سے پورا مجمع پڑھیں ایک مرتبہ، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ تسلیما کثیرا کثیرا۔ ایک نعت شریف سنی ہوگی آپ نے کعبہ مکرمہ کی تکریم میں، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ حمد ہو گئی۔ کچھ شعر میں نے یہیں اننت پور آ کر لکھے ہیں میلاد النبی پر، آپ حضرات بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا۔ یہ تہنیت ہے، مبارکباد ہے سرکار کے آنے کی۔ سرکار آئے 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 سرکار آئے، پڑھو، سرکار آئے سرکار آئے۔ ہاں یہی میں چاہتا ہوں، سبحان اللہ۔ اب کوئی تعجب نہیں کہ ہم غلاموں کی یہ عقیدت کو دیکھ کر سچ مچ سرکار آ ہی جائیں، تو زبان سے بھی کہو، دل سے بھی کہو، دماغ سے بھی کہو، عقیدت سے بھی کہو، ایمان سے بھی کہو کہ سرکار آئے سرکار آئے سرکار آئے، تاج شفاعت سر پر سجائے، تاج شفاعت سر پر سجائے، سرکار آئے سرکار آئے سرکار
لائی حوا و مریم سلامی کو آئی حوران جنت کو بھی ساتھ لائی پھر خوش ہو کے پھر سب نے یہ گیت گائے سرکار آئے سرکار آئے خوش ہو کے پھر سب نے یہ گیت گائے سرکار آئے سرکار آئے حوا و مریم سلامی کو آئی حوران جنت کو بھی ساتھ لائی خوش ہو کے پھر سب نے یہ گیت گائے سرکار آئے سرکار آئے سبحان اللہ سبحان اللہ واقعی سرکار آ جائیں گے سرکار آئے مناجات آدم تمنائے موسیٰ دعائے خلیل و نوید مسیحا مناجات آدم تمنائے موسیٰ دعائے خلیل و نوید مسیحا بہار کرم بن کے عالم پہ چھائے سرکار آئے سرکار آئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار آئے باد بہارین گلشن میں خوش تر مزدہ سنایا کہ آتے ہیں سرور باد بہارین گلشن میں خوش تر مزدہ سنایا کہ آتے ہیں سرور کلیاں کھلی سن کے گل مسکرائے سرکار آئے سرکار آئے سرکار آئے کلیاں کھلی سن کے گل مسکرائے سرکار آئے سرکار آئے تاج شفاعت سر پر سجائے سرکار آئے سرکار آئے جلووں سے دونوں جہاں جگمگائے سرکار آئے سرکار آئے سبحان اللہ سبحان اللہ واقعی آپ نے بڑی تمناؤں سے سرکار کو پکارا ہے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دل کی آواز تو بھی سن لیا کرتے ہیں غلاموں کی کاش کہ غوث اعظم کی کرامت کا ظہور ہو جائے اور ہمارے آقا جو اس محفل میں تشریف لائے ہیں ہم کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے آج میلاد النبی کی رات ہے اور کل صبح میلاد النبی کی صبح ہوگی دن ہوگا اور میلاد النبی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ساری کائنات پر صدقے لٹائے ہیں مصیبتوں کو ٹالا ہے پریشانیوں کو دور کیا ہے خالی دامنوں کو گوہر مراد سے بھرا ہے خدا کی قسم دیدار مصطفیٰ کی تمنا کر لو آج میلاد النبی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو انشاءاللہ اپنے محبوب کی زیارت سے مشرف فرمائے بزرگ اور دوستو آج کی یہ نورانی محفل عرفانی محفل عیقانی محفل میلاد النبی کی محفل ہے جشن عید میلاد النبی ہے آج جشن میلاد مصطفیٰ ہے آج جوش پر رحمت خدا ہے آج اللہ کے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. غلاموں کی پریشانیوں کو سرکار کی رحمت دیکھ رہی ہے. کہاں ہے ہمارا دیوانہ جو پریشان حال ہے؟ آئے میری بزم میں آج میلاد النبی کے صدقے میں اس کی پریشانیوں کو دور کر دیا جائے. دوستو جو جائز تمنائیں تمہارے دلوں میں ہوں آج مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ سے مانگ لو. اللہ خالی دامنوں کو تمہارے بھر دے گا. تو آج کی نورانی محفل کے لیے اس مقدس بزم کے لیے میں نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور. تحقیق کے آیا اللہ کی جانب سے تمہارے پاس ایک نور وہ کتاب مبین اور ایک کھلی ہوئی کتاب. اور یہ آیت 50 مرتبہ آپ سن چکے، سینکڑوں مرتبہ اس کا ترجمہ سن چکے، مفہوم آپ کو معلوم. مگر یہ اس لیے میں نے آیت تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ادا کرنے کا ہمیں بھی موقع مل جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں میلاد مصطفیٰ کیسے بیان کیا؟ قد جاءکم من اللہ نور. تحقیق کہ تمہارے پاس مصطفیٰ جان رحمت نور کی شکل میں آئے. تو اللہ نے میلاد منایا کہ نہیں منایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام ربانی میں میلاد کا ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کی سنت بھی ادا ہو جائے اور آپ کو فرشتوں کی سنت کا ثواب مل جائے. کیونکہ اللہ نے فرمایا میلاد مصطفیٰ پڑھا تو میں تو ادا کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت. اور اللہ نے کہاں محفل میلاد مصطفیٰ پڑھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے جھرمٹ میں میلاد پڑھا. تو سننے والے فرشتے آپ کو فرشتوں کی سنت کا ثواب اللہ تعالیٰ کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. ایسا ہی عشق رسول اللہ کرے اننت پور کے بچے کے دلوں میں بس جائے. سبحان اللہ. آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے جو کچھ عشق رسول آپ کو پلایا ہے الحمدللہ وہ سلامت ہے اور وہ باقی رہے گا، مرتے وقت بھی جسم سے نکلے گا نہیں. اور انشاءاللہ یہی عشق رسول کا نور سرکار کی زیارت بخشے گا قبر میں ہمیں. تو یا حبیبی کل آپ نے معراج النبی کی تقریر سنی. بولو سنی کہ نہیں سنی؟ بلند آواز سے جواب دو. کل آپ نے معراج النبی کی تقریر سنی اور اس میں آپ کو معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے 12ویں سال معراج شریف ہوئی. کتنے سال میں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب عمر شریف 25 برس کی تھی، جب حضرت خدیجہ الکبریٰ سے سرکار کا پہلا نکاح ہوا. معلوم ہے کہ نہیں؟ تو اسی بات پہ سبحان اللہ کا. اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 سال اپنے خالق و مالک کی یاد میں گزارے اور معاشرے کو بنایا، حق کے لیے تیار کیا. اور جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 40 سال کے ہو گئے، جب سرکار 40 سال کے ہو گئے تو آپ نے اعلان نبوت فرمایا. کتنے سال میں؟ 40 سال کی عمر میں سرکار نے نبوت کا اعلان فرمایا. اور 40 سال میں جب نبوت کا سرکار نے اعلان فرمایا تو 12 سال تک
نماز فرض نہیں ہوئی تھی. 12 سال تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی. روزہ فرض نہیں ہوا تھا. کتنے سال تک؟ 12 سال تک. بلکہ روزہ تو اور 14 سال تک فرض نہیں ہوا تھا. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا سرکار کے عاشقوں کا یہ جو مرتبہ ہے، انہیں عظمت ہے. اب پھر سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا؟ 40 سال کی. اور نبوت کا اعلان فرمانے کے 12 سال تک نماز فرض نہیں ہوئی. بولو یاد ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اور 12 سال تک روزہ بھی فرض نہیں ہوا. 12 سال تک زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہوئی. یہ اسلام کے اصول فرائض میں سے ہیں. عبادتیں جن کو کاریکرم کہا جاتا ہے، عبادت کہا جاتا. اور صحابہ کرام کا مرتبہ آپ جانتے ہیں کہ بڑے سے بڑا غوث، بڑے سے بڑا قطب، بڑے سے بڑا ابدال، بڑے سے بڑا اللہ کا ولی، یہ صحابہ کرام کی خاک قدم کے برابر بھی مرتبے میں نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. یعنی نبیوں کے بعد سب سے بڑا مقام، سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقام ہے. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل معراج النبی کی تقریر آپ نے سنی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر معراج میں اللہ کے پاس پہنچے. سنا تھا کہ نہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سے عرض کی پروردگار جب میں واپس جاؤں گا میری امت پوچھے گی کہ اللہ کی جانب سے ہمارے لیے کیا تحفہ لے کر کے آئے. تو اے پروردگار میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ ہماری طرف سے اپنے امتیوں کے لیے 50 وقت کی نماز کا تحفہ لے جاؤ. 50 وقت کی نماز کا تحفہ لے جاؤ. کیونکہ تم تو ہمارے حبیب ہو، تم ہماری زیارت کرنے کے بعد معراج کا شرف تمہیں ملا ہے. مگر جب تمہارے امتی نماز ادا کریں گے تو ان کو ہر وقت کی نماز میں معراج کا مرتبہ مل جائے گا. تو نبوت کے 12ویں سال معراج ہوئی اور معراج ہی میں نماز، بولتے جاؤ جلدی، نماز ہی میں، معراج ہی میں نماز فرض ہوئی. اس سے پہلے نماز نہیں، اس سے پہلے روزہ نہیں، اس سے پہلے زکوٰۃ نہیں. تو آخر صحابہ کرام کا مقام اتنا بلند کیوں ہوا؟ ان کی عظمت اتنی کیوں بڑھی؟ ان کی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنی افضلیت کیوں پیدا ہوئی؟ بزرگوں اور دوستوں، کوئی اگر یہ سمجھے کہ نماز کی وجہ سے صحابہ کا مرتبہ بڑھا، روزے کی وجہ سے صحابہ کی عزت بڑھی، یا زکوٰۃ کی وجہ سے صحابہ کرام کا رتبہ بلند ہوا، ایسا نہیں ہے. بلکہ صحابہ کرام کا مرتبہ جو بلند ہوا ہے وہ نماز کی وجہ سے نہیں ہوا، روزے کی وجہ سے نہیں ہوا، زکوٰۃ کی وجہ سے نہیں ہوا، اعمال صالحہ کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ دیدار مصطفیٰ کرنے کی وجہ سے بلند ہوا ہے. مصطفیٰ کے درشن کرنے کی وجہ سے بلند ہوا ہے. مصطفیٰ کی زیارت کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. مصطفیٰ کا عشق اپنے دل میں رکھنے کی وجہ سے بلند ہوا. آج نعرہ لگانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. سمجھے آپ ہمارے غلام نبی رسول صاحب سے ڈریے نہیں. آج خوشی منانے کا دن ہے، آج خوشیاں منانے کا دن ہے، نعرہ لگانے کا دن ہے، پرچم اٹھانے کا دن ہے. اور یہ کوئی بھی چیزیں شرک و بدعت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی سنت، فرشتوں کی سنت، بزرگوں کی سنت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جتنی اجازت ہے بس اتنا ہی کام کرو، زیادہ حد سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کا مرتبہ کیوں اتنا بلند ہوا، کیوں ان کی عظمت اتنی بڑھی؟
ان کا مقام اتنا اونچا کیوں ہوا؟ یہ مت سمجھنا کہ صرف نماز کی وجہ سے عزت ملتی ہے یا نماز کی وجہ سے مرتبہ ملتا ہے یا صرف نماز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ رتبے بلند کرتا ہے. بے شک کرتا ہے، مگر نماز کو چھوڑ کر جانے نماز سے جو محبت کرتا ہے اللہ اس کا مرتبہ اور بلند کیا کرتا ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ 12 سال تک صحابہ کرام، اچھا اس میں سے بہت سے صحابہ ایسے ہوں گے جو انتقال کر گئے ہوں گے 12 سال کی مدت میں، نماز فرض ہونے سے پہلے، روزہ فرض ہونے سے پہلے ان کا انتقال بھی ہو گیا ہوگا، مگر وہ صحابی بھی مرتبے میں غوث و خواجہ سے بلند، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ صحابی بھی مرتبے میں غوث و خواجہ سے بلند. تو جب نماز فرض نہیں ہوئی تھی تو آخر عاشقان مصطفیٰ کیا کرتے تھے؟ مصطفیٰ ان کو کیا سکھایا کرتے تھے؟ مجھے کہہ لینے دو، جب نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی تو مصطفیٰ اپنی نگاہوں کا جام پلایا کرتے تھے، مصطفیٰ اپنی محبت کا جام پلایا کرتے تھے، مصطفیٰ اپنی عقیدت کا جام پلایا کرتے تھے، مصطفیٰ اپنی عقیدت کی میں پلایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بس مصطفیٰ کی آنکھوں سے شراب عشق پیتے تھے، محبت رسول کا جام پیا کرتے تھے. صرف پلانے اور پینے سے اتنا مرتبہ بلند ہو گیا، سرکار کی زیارت کرنے سے اتنا مرتبہ بلند ہو گیا، سرکار کے درشن کرنے کی وجہ سے اتنا مرتبہ بلند ہو گیا. تو نماز، روزہ، حج و زکات ایک طرف ہے، رسول کی محبت ایک طرف ہے. چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد. اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے کہ یا حبیبی یا رسول اللہ، ہم کیا جانے دین دھرم کو، ہم کیا جانے کار کرم کو، ہم کیا جانے دین دھرم کو، ہم کیا جانے کار کرم کو، ان کے درشن ہماری پوجا باقی سب بیکار. نبیان کے سردار آئے، نبیان کے سردار، باجے من بینا کے تار آئے، نبیان کے سردار آئے، نبیان کے سردار. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بات اور سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. کہ پیارے مصطفیٰ آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے، آپ لوگوں سے بتا دیجئے، لوگوں سے فرما دیجئے کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ کا فضل ملے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ملے تو تمہیں چاہیے کہ تم خوب خوشیاں مناؤ. جب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ملے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ خوب خوب خوشیاں مناؤ. آج کی رات ہمیں اللہ کا فضل ملا کہ نہیں ملا؟ آج کی رات ہمیں اللہ کی رحمت ملی کہ نہیں ملی؟ ایسی رحمت ملی جو رحمت للعالمین، ایسا فضل ملا جو فضل اللہ، ایسی نعمت ملی جس کو کہا جاتا ہے نعمت اللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے امتیوں سے آپ فرما دیجئے پیارے مصطفیٰ کہ جس دن اللہ کا فضل ملے، جب اللہ کی رحمت ملے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں تمہیں حاصل ہوں، اس دن خوب خوشیاں مناؤ، یادگار بنا دو اس دن کو. تو ہم سنی لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہی تو کرتے ہیں، اللہ کا حکم تو مانتے ہیں، مصطفیٰ کا حکم ہی تو مانتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ معمولی نعمتوں پر خوشیاں منانے کا حکم دے رہا ہے تو جو ساری نعمتوں کی نعمت جناب محمد رسول اللہ، جب وہ ملے تو ہم کیسے خوشیاں نہ منائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب معمولی رحمت میں، ماں جیسی رحمت میں خوشیاں منانے کا حکم دے رہا ہے ملنے پر، تو جو 70 ماؤں سے زیادہ جس کی شفقت ہو وہ محمد رسول اللہ جب ہم کو ملے تو ہم کیسے خاموش رہیں؟ اپنے گھروں کو کیوں نہ سجائیں؟ دیوانہ وار پرچم اسلام کیوں نہ نکالیں؟ اور خوشیاں منا کر سارے عالم کو کیوں نہ بتا دیں کہ آج سب سے بڑا فضل اللہ
اللہ تعالیٰ کا ہم کو ملا ہے، اسی کی یاد میں ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور جو لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ خوشیاں منانا شرک ہے، خوشیاں منانا بدعت ہے، گھروں کو سجانا گمراہی ہے، اندھیرا رکھو اپنے گھروں میں دیپک نہ جلاؤ، گھروں میں روشنی نہ کرو، سرکار تو ایک مرتبہ آ گئے بس، تو یاد رکھو کہ ایسا جملہ کہنے والا شیطان ہو سکتا ہے، کیونکہ شیطان کو اجالوں سے نفرت ہے، شیطان کو اجالوں سے نفرت ہے، اندھیرے کو شیطان پسند کرتا ہے۔ شیطان کیا ہر مجرم اندھیرے کو پسند کرتا ہے، چور بھی اندھیرے کو پسند کرتا ہے، ڈاکو بھی اندھیرے کو پسند کرتا ہے، غدار بھی اندھیرے کو پسند کرتا ہے، ہر برا آدمی اندھیرے کو پسند کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روشنی ہوگی تو اس کا عیب ظاہر ہو جائے گا، روشنی ہوگی تو اس کا عیب ظاہر ہو جائے گا۔ اس لیے یہ جماعت جو تمہیں روشنی کرنے سے میلاد النبی میں منع کرے، سمجھ لینا اس کو اپنے عیب ظاہر ہونے کا ڈر ہے گیا ہے۔ حالانکہ ہم جو روشنی کرتے ہیں اللہ کی سنت ادا کرتے ہیں، فرشتوں کی سنت ادا کرتے ہیں، اللہ کے پیاروں کی سنت ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم کو اللہ کا فضل ملے، اللہ کی نعمت ملے، اللہ کی رحمت ملے، اس دن کیا کرو؟ خوب خوشیاں مناؤ۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فرحت محسوس کرو، خوب خوشیاں مناؤ۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ خوشیاں منانا یہ شرک نہیں ہے، خوشیاں منانا بدعت نہیں ہے، خوشیاں منانا اسلام کے خلاف نہیں ہے، خوشیاں منانا بزرگوں کے طریقے سے کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے، مسلمانوں کان کھول کر سنو، اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ کا فضل ملے اس وقت خوشیاں مناؤ۔ یہ خوشیاں منانا گمراہی نہیں ہے، بلکہ جو کچھ تم جمع کر رہے ہو اس سے بہتر ہے نبی کی شان میں خوشیاں منانا۔ اب میں آپ کی توجہ چھوڑ دیجیے چاہتا ہوں، کیا کیا چیز آپ جمع کرتے ہیں؟ آپ کیا کیا چیز جمع کرتے ہیں؟ پیسہ جمع کرتے ہیں، روپیہ جمع کرتے ہیں، اگر میں صحیح بول رہا ہوں تو رائٹ کرتے جاؤ، ہے نا؟ کیا جمع کرتے ہیں؟ تجوری میں پیسہ رکھتے ہیں، سیف میں روپیہ رکھتے ہیں، سونا چاندی رکھتے ہیں، یہ دنیا کی دولت، دنیا کی نعمتیں، یہ سب آپ جمع کرتے ہیں کہ نہیں جمع کرتے؟ آپ بھی جمع کرتے ہیں، ہم بھی جمع کرتے ہیں، آپ بھی جمع کرتے ہیں، ہم بھی جمع کرتے ہیں، مگر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، وہ دنیا کی دولت بھی جمع کرتے ہیں، آخرت کی دولت بھی جمع کرتے ہیں۔ آخرت کی دولت کیا ہے؟ یہیں پر بینک بیلنس بناتے ہیں جس کو کیش کرائیں گے میدان محشر میں، نمازیں پڑھ کر نیکیاں جمع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم دنیا دار لوگ روپیہ جمع کرتے ہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں، سونا جمع کرتے ہیں، چاندی جمع کرتے ہیں، مگر اللہ والے دنیا کی دولت بھی جمع کرتے ہیں اور آخرت کی دولت بھی جمع کرتے ہیں۔ یاد رکھو اسلام جو ہے دولت مندی کے خلاف نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو جس پروردگار عالم نے درود پاک پڑھو ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاة تسلیما کثیرا کثیرا۔ سبحان اللہ۔ مولانا گوہر ربانی صاحب بھی آ گئے، ان کے بھی آپ زیارت کرتے جائیں، ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب و محبوب نے ہم کو دعا کرنا کیسے سکھایا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صرف یہ دعا نہیں ہے کہ اللہ ہمیں آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، بلکہ کیا دعا ہے کہ دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرما، آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما۔ تو جو خالص دنیا دار ہیں وہ پیسہ جمع کرتے ہیں، روپے جمع کرتے ہیں، سونا چاندی جمع کرتے ہیں، ہیرے جواہرات جمع کرتے ہیں، اور جو دنیا والے بھی ہیں، اللہ والے بھی ہیں، وہ دنیا کی دولت بھی جمع کرتے ہیں، آخرت کی دولت بھی جمع کرتے ہیں، پانچوں وقت کی نماز پڑھ کے نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرتے ہیں، روزے رکھ کے رمضان کے نیکیاں جمع کرتے ہیں، حج کر کے نیکیاں جمع کرتے ہیں،
زکات دے کر نیکیاں اپنے دامن میں سمیٹتے ہیں، بتاؤ دونوں طرح کی دولت جمع کی جاتی ہے کہ نہیں جمع کی جاتی؟ تو نمازیں بھی جمع، روزہ بھی جمع، حج بھی جمع، زکات بھی تو اب آپ جمع کرنے کا مسئلہ سمجھ گیا کہ نہیں سمجھ گئے؟ پورا مجمع سمجھ گیا؟ دنیا کی دولت بھی جمع کی جاتی ہے اور آخرت کی نعمتیں بھی، آخرت کی دولت بھی جمع کی جاتی ہے نا۔ پیسہ، روپیہ، درہم و دینار، سونا چاندی، زر و جواہرات، یہ سب دنیاوی اعتبار سے انسان جمع کرتا ہے اور آخرت کی تیاری کے لیے نمازوں کو جمع کرتا ہے، روزوں کو جمع کرتا ہے، حج کو جمع کرتا ہے، اور بولتے جاؤ زکات کو جمع کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ جو آج ہم اور آپ میلاد النبی کی خوشیاں منانے کے لیے یہاں جمع ہیں، تو یہ نماز سے بھی افضل ہے، روزے سے بھی افضل ہے، حج سے بھی افضل ہے، زکات سے بھی افضل۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ کہ جب اللہ کا فضل تمہیں ملے، جب اللہ کی نعمت تمہیں ملے، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہیں ملے، تو اس دن خوب خوشیاں مناؤ۔ یہ خوشیاں منانا جو کچھ تم جمع کر رہے ہو اس سے بہتر ہے۔ یہ خوشیاں منانا جو کچھ تم جمع کر رہے ہو اس سے بہتر ہے۔ اور میں نے یہ ثابت کر دیا کہ جمع کرنے میں دین کی دولت بھی آتی ہے، دنیا کی بھی دولت آتی ہے، آخرت کی بھی دولت آتی ہے۔ تو یہ ساری نیکیوں سے سب سے افضل نیکی جشن عید میلاد النبی میں خوشیاں منانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد پاک اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح پڑھا، قد جاءکم من اللہ نور، اے لوگو تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آیا۔ اور نور کا کمال کیا ہوتا ہے کہ خود روشن ہو۔ نور کا کمال کیا ہوتا ہے؟ خود روشن ہو، چمک رہا ہو۔ یہ مائک کا راڈ نور ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی، چمک رہا ہے کہ نہیں چمک رہا؟ روشن ہے کہ نہیں ہے؟ مگر آپ نے غلط جواب دیا۔ یہ نور نہیں ہے، یہ صرف خود روشن ہے مگر دوسرے کو روشن نہیں کر رہا۔ سبحان اللہ کہو۔ یہ راڈ ہم کو تو دکھ رہا ہے، خود تو روشن ہے مگر دوسرے کو روشن نہیں کر رہا۔ اور نور کسے کہتے ہیں؟ کہ جو خود بھی روشن ہو دوسرے کو روشن کر دے۔ جو خود بھی روشن ہو اور دوسرے کو بھی روشن کر دے اس کو کہا جاتا ہے نور۔ اس قاعدے سے یہ مائک نور نہیں، اسپیکر نور نہیں، ہمارا جسم نور نہیں، یہ کرسی، یہ اسٹیج نور نہیں۔ نور کیا ہے؟ یہ ٹیوب لائٹ جو جل رہا ہے یہ نور ہے۔ یہ ہائیلوجن جو جل رہا ہے یہ نور ہے۔ یہ قمقمے جو روشن ہیں یہ نور ہیں۔ یہ آسمان میں ستاروں کی جگمگاہٹ ہے یہ نور ہے۔ آسمان میں جو 12ویں کا چاند اور 14ویں کا چاند نکلتا ہے وہ نور ہے۔ روزانہ جو سورج نکلتا ہے وہ نور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ٹیوب لائٹ خود بھی روشن ہے، ہم کو بھی روشنی دے رہا ہے۔ یہ قمقمے خود بھی روشن ہیں، ہم کو بھی منور کر رہے ہیں۔ یہ قندیلیں یہ خود بھی روشن ہیں، ہم کو بھی روشن کر رہی ہیں۔ آسمان کے ستارے خود بھی روشن ہیں، ہمیں بھی منور کر رہے ہیں۔ آسمان کا چاند خود بھی روشن ہے، ہمیں بھی منور کر رہا ہے۔ آسمان کا سورج خود بھی روشن ہے، ہمیں بھی منور کر رہا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ جو خود روشن ہو دوسرے کو روشن نہ کرے وہ نور نہیں، اور جو خود روشن ہو دوسرے کو بھی روشن کرے وہ نور ہے۔ جو خود بھی روشن ہو اور دوسرے کو بھی روشن کرے وہ نور ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے پاس نور آیا۔ کیا مطلب؟ محمد کی ذات خود بھی روشن اور محمد کی ذات دوسروں کو روشن کرنے والی ہے۔ جیسے ایک
चिराग से सैकड़ों चिराग रोशन हो सकते हैं। बोलो, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? एक चिराग जला हुआ हमारे इस हाथ में है, बुझा हुआ चिराग हमारे इस हाथ में है, तो हम जले हुए चिराग से बुझे हुए चिराग को रोशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बोलो, जोर से बोलो। कर सकते हैं ना? मगर उसकी शर्तें हैं, उसकी शर्तें हैं कि जो चिराग रोशन होना चाहता है उसमें तेल भी होना चाहिए, उसमें बत्ती भी होना चाहिए, उसके अंदर अदब भी होना चाहिए। तीन बातें याद रखो। जो चिराग बुझा हुआ रोशन होना चाहता है दूसरे चिराग से, उसके अंदर तेल भी होना चाहिए, बत्ती भी सलामत होना चाहिए, अदब भी उसके दिल में होना चाहिए। कैसे? मिसाल के तौर पर ये बुझा हुआ चिराग, ये जला हुआ चिराग सीधे हाथ में हमारे, बोलते जाओ हमें मजा आएगा, सीधे हाथ में जला हुआ चिराग, उल्टे हाथ में हमारे बुझा हुआ चिराग। अब इसमें तेल नहीं है, खाली बत्ती है, तो इस चिराग से हम इस चिराग को जलाएंगे तो जल जाएगा? जरा सा जब तक बत्ती में लौ लगी रहेगी जब तक जलेगा, उसके बाद धुआं देकर बंद हो जाएगा, मुस्तकिल रोशन नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर तेल नहीं है, उसके अंदर तेल नहीं है। और दूसरा चिराग हमारे पास है, उसमें तेल है मगर बत्ती नहीं है, क्या वो चिराग जल सकता है, रोशन हो सकता है? नहीं। तेल अगर डालेंगे तो तेल दूसरे चिराग को भी बुझाने की कोशिश करेगा। तो पता क्या चला कि तेल भी होना चाहिए बुझे चिराग में और बत्ती भी होना चाहिए, तभी वो मुनव्वर होगा, तभी जलेगा। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? और तीसरी शर्त क्या है कि अदब व एहतराम भी हो जले हुए चिराग का उसके दिल में। सुभान अल्लाह का। अदब व एहतराम भी हो जले हुए चिराग का उसके दिल में, बुझे हुए चिराग के दिल में। अब लोग ये सोचा करते हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं, नूर की खासियत ये होती है कि खुद भी रोशन हो, दूसरे को रोशन कर दे, तो सरकार के नूर ने अबू जहल को क्यों रोशन नहीं किया? सरकार के नूर ने अबू लहब को क्यों रोशन नहीं किया? सरकार के नूर ने अतबा को क्यों रोशन नहीं किया? सरकार के नूर ने शैबा को क्यों रोशन नहीं किया? तो बुजुर्गों और दोस्तों, उसका जवाब तुम खुद दे लेना कि अबू बकर को रोशन किया इस वजह से कि अबू बकर के दिल में ईमान का तेल था, अकीदत की बत्ती सलामत थी, इसलिए बारगाहे नूर में आए अबू बकर रोशन हो गए। और अबू जहल के दिल में ईमान का तेल नहीं था, अबू जहल के दिल में ईमान की बत्ती नहीं थी, इसलिए वो मुस्तफा के पास आता रहा मगर मुनव्वर न हो सका। तो नूर वो होता है जो खुद भी रोशन हो, दूसरों को भी रोशन कर दे, मगर जिनके अंदर रोशन होने की सलाहियत हो उन्हीं को रोशन करता है। अच्छा, एक चिराग हमारे पास है जिसमें तेल भी है, जिसमें बत्ती भी है, मगर वो अपनी जगह अकड़ा खड़ा हुआ है, झुकने को तैयार नहीं है जले हुए चिराग के सामने। क्या वो रोशन हो जाएगा? बोलो, पूरा मजमा बोलो। नहीं ना? अगरचे बत्ती भी है, अगरचे तेल भी है, मगर वो जले हुए चिराग के सामने अदब से झुकने को तैयार नहीं है, वो कयामत तक खड़ा रहेगा मगर रोशन नहीं होगा। अबू जहल जैसे लोग अकड़े खड़े रहे अपनी खुददारी पर, इसलिए रोशन न हो गए, रोशन न हो सके। और हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, तेल भी सलामत है, बत्ती भी सलामत है, बारगाहे मुस्तफा में झुक गए, उनका चिराग रोशन हो गया। उमर फारूक अगरचे कत्ल करने के इरादे से आए थे, मगर कदम मुस्तफा में झुक गए, उनका चिराग रोशन हो गया। हजरत उस्मान गनी अगरचे मालदार थे, मालदारी का पर्दा पड़ा हुआ था, मगर बत्ती भी सलामत थी, तेल भी सलामत था, बारगाहे मुस्तफा में झुक गए। अल्लाह ताला ने उस्मान को गनी का ताज बख्श दिया, उस्मान को अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के नूर से मुनव्वर कर दिया। मौलाए कायनात आए, वो तो पहली नजर में ही रोशन हो गए। सुभान। ये करम है सरकार
یہ سرکار کا کرم ہے اہل بیت کے اوپر. تاریخ پڑھو, تاریخ سے پتا چلے گا کہ حضرت صدیق اکبر کو روشن ہونے کے لیے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھکنا پڑا. بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ حضرت فاروق اعظم کو جھکنا پڑا, عثمان غنی کو جھکنا پڑا, مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم دیکھو کہ اللہ کے گھر میں گود میں لے کر نبی ان کو منور کر رہے ہیں. اور علی بھی ایسے خوش قسمت کی آنکھ کھول رہے ہیں دنیا میں آ کر, تو چہرہ مصطفیٰ سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں. تو نور کیسے کہتے ہیں؟ جو خود روشن ہو, دوسروں کو بھی روشن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. یہ چاند جو ہے خود روشن ہے, زمین کے ذرے ذرے کو روشن کر دیتا ہے, اس لیے نور ہے. سورج جو ہے خود نور ہے, خود روشن ہے, زمین کے در و بام کو روشن کر دیتا ہے, اس لیے نور ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ٹیوب لائٹ ہالوجن جو ہے یہ خود روشن ہے, ہم کو آپ کو روشن کر رہے ہیں, اس لیے نور ہے. یہ ساری چیزیں تو نور ہیں. خدا کی قسم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف نور نہیں ہے, نور علی نور ہے. صرف نور نہیں ہے, نور علی نور ہے, کہ اللہ تبارک و تعالی کا نور ہے یہ. تو نور وہ ہوتا ہے جو خود روشن ہو اور دوسروں کو روشن کرے, اور نور علی نور وہ ہوتا ہے جو خود بھی روشن ہو, دوسرے کو ایسا روشن کرے کہ دوسرا تیسرے چوتھے پانچویں کو روشن کرتا چلا جائے. سبحان اللہ کا بلند آواز سے بولو بھائی. نور وہ ہوتا ہے جو خود روشن ہو, دوسرے کو صرف روشن کرے, اور نور علی نور وہ ہوتا ہے جو خود روشن ہو اور دوسرے کو ایسا روشن کرے کہ وہ ہزاروں لاکھوں کو روشن کرتا چلا جائے. اور مثال سمجھنا ہو تو اللہ کے پیارے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ستاروں کے جھرمٹ میں چاند رہتا ہے, اسی طریقے سے مسجد نبوی میں ستارے صحابہ کے جھرمٹ میں آمنہ کا چاند روشن ہے. سرکار واضح و نصیحت فرما رہے ہیں, عشاء کی نماز کے بعد کافی رات ہو گئی, بہت دیر ہو گئی, چاروں طرف اندھیرا چھا گیا. عاشقان مصطفیٰ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار میں, سرکار کی زیارت میں, سرکار کا واز سنتے سنتے دنیا و مافیات سے غافل ہو گئے تھے. جب واز ختم ہوا, نصیحت ختم ہوئی, تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ پورے مدینے میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا. عرض کیا, یا رسول اللہ, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں, ہم کو بہت دور جانا ہے, مدینے کے بالکل سنسان علاقے میں بہت دور جانا ہے, اندھیرا اتنا ہو گیا, یا رسول اللہ ہم اندھیرے میں کیسے جائیں؟ سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا زبان حال سے ارشاد فرمایا کہ نور والا تمہارا آقا ہے, تو تمہیں اندھیرے کا کیا ڈر؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب نور والا تمہارا آقا ہے, پھر خالی نور نہیں ہے, نور علی نور ہے تمہارا مصطفیٰ. اچھا, اندھیرے میں تم اپنے گھر نہیں جا سکتے, آؤ میں انتظام کیے دیتا ہوں. ایک صحابی کو سرکار نے بلایا, کہا یہ تمہارے ہاتھ میں جو کھجور کی چھڑی ہے یا لاٹھی ہے, لاؤ ہم کو دو. انہوں نے لاٹھی سرکار کے سامنے پیش کر دی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نورانی ہاتھ اس لکڑی پر لگا دیا, خدا کی قسم مشال بن گئی, روشن ہو گئی وہ لکڑی. لکڑی کیا روشن ہوتی ہے بھائی؟ جب یہ ٹیوب لائٹ, جب یہ راڈ مائک کا یہ نور ہے نہیں نا, یہ خود روشن ہے, دوسرے کو روشن کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. مگر لکڑی اس سے بھی زیادہ چمک میں کم ہوا کرتی ہے, نور میں کم ہوا کرتی ہے, مگر دستے نور میں جب آ جائے تو نور علی نور بن جائے. سبحان اللہ. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی کو چھو دیا اور صحابہ سے فرمایا, جاؤ اسی کی روشنی میں اپنے گھروں میں چلے جاؤ. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اسی روشنی کو اپنا امام بنائے ہوئے, راستہ دیکھتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. ایک موڑ پر پہنچے, آدھے لوگوں کو داہنے جانا تھا, آدھے لوگوں کو بائیں جانا تھا.
اب چکر میں پڑ گئے کہ جن کے پاس لکڑی ہے وہ تو منور روشن ہے، وہ اندھیرے سے بچتے ہوئے روشنی میں چلے جائیں گے، الٹے ہاتھ میں جانے والے کیا کریں؟ مگر صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھو، سبحان اللہ کا صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھو کہ ہمارے آقا نور علی نور ہیں، انہوں نے جس چیز کو ایک مرتبہ روشن کر دیا ہے تو وہ ایسا روشن کیا ہے کہ وہ دوسرے تیسرے کو روشن کرتا چلا جائے۔ صحابہ کرام نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا اس گروپ سے جس کے پاس لاٹھی نہیں تھی اس سے کہا تمہارے پاس کوئی لکڑی ہے؟ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا ہاں ہے، کہا دست مصطفیٰ سے چھوئی ہوئی لکڑی سے تم اپنی لکڑی ملا دو، خدا کی قسم وہ بھی روشن ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے اپنی لکڑی کو اسی روشنی سے، اسی مشال سے جس کو مصطفیٰ نے نور بخشا تھا اسی لاٹھی سے لگا دیا، وہ بھی منور ہو گئی، اور ادھر والے ادھر چلے گئے، ادھر والے ادھر چلے گئے۔ یہ کمال ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، اور سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا، سبحان اللہ۔ تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نور ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا کھلونا بھی نور بنایا، اپنے محبوب کی راجدھانی بھی نور بنائی، اپنے محبوب کا تخت سلطنت بھی اللہ نے نور کا بنایا۔ یہ عرش کیا ہے؟ نور ہے۔ کرسی کیا ہے؟ نور ہے۔ لوح و قلم کیا ہے؟ نور ہے۔ چاند و سورج کیا ہے؟ یہ سب نور ہیں۔ یہ سب کی سرکار کی ریاستیں ہیں، اور سرکار دو عالم کا پایہ تخت عرش الہی ہے۔ ایسا نور والا کائنات میں کوئی ہوا ہو تو دکھاؤ کہ جس کے اہتمام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نورانی فرشتوں کو استقبال کے لیے بھیج رہا ہے۔ آسمان کے نورانی ستارے سرکار کی استقبال کے لیے بیت آمنہ کے اوپر چھاتے جا رہے ہیں۔ یہ چاند و سورج سب قدم مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ فرمایا کہ اس کی ربوبیت کو ظاہر کیا جائے، ربوبیت پروردگار کی ظاہر ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اور میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں کہ وہ نور مصطفیٰ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آغوش تربیت میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال رہا، تربیت پائی اس نے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ ہم اس نور مصطفیٰ کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر کے بھیجیں، تو جس میں آدم کو اپنی امانت کے لیے اللہ نے منتخب کیا۔ بہت مختصر سا میلاد شریف سنیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنا خلیفہ بنا کر زمین میں بھیجا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ جبریل جاؤ دنیا سے مٹی لے کر کے آؤ تاکہ ہم آدم کا پتلا تیار کروائیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، ساری دنیا کی زمینوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بننا ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت کو رکھنا ہے، تم چلو ہمارے ساتھ۔ سارے زمینوں نے، ساری مٹیوں نے انکار کر دیا کہ اللہ کے خلیفہ کی امانت کو ہم رکھنے کے قابل نہیں۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام اس جگہ پہنچے جہاں آج گنبد خضرا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس جگہ پر پہنچے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ ہے۔ اس جگہ جا کر مٹی سے کہا، مٹی وہاں کی تیار نہیں ہوئی، لیکن جب مٹی کے سامنے نام محمد لیا حضرت جبریل نے، فوراً مٹی پھٹ گئی کہ ہم کو لے چلو، ہم خدا کی امانت اٹھانے کے قابل ہیں۔ اور وہ بار امانت جس کو دینا تھا اس مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا کہ آدم کا پتلا بناؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے علم میں جیسی صورت تھی ویسے ہی انسانی صورت کا ایک پتلا بنا دیا جس کا نام رکھا گیا آدم۔
اب وہ جب پتلا بنایا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جبریل کو حکم دیا کہ اس کے اندر روح ڈال دو تاکہ یہ زندہ ہو جائے، اس کے اندر روح ڈال دو تاکہ یہ زندہ ہو جائے۔ جیسے ہی اللہ کے حکم سے روح کو جسم آدم میں ڈالا گیا، روح گھبرا کر اندھیرے کی وجہ سے باہر نکل آئی۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگی پروردگار ایسی جگہ تو نے ہم کو کیوں بھیجا جہاں پر وحشت ہے، گھبراہٹ ہے، اندھیرا ہے، ظلمت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی تو چاہتا تھا کہ فرشتوں کے سامنے ہمارے نبی کے نور کی عظمت اجاگر ہو جائے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل اب پیشانی آدم پر ہماری امانت نور محمدی رکھ دو، سبحان اللہ۔ اور پیشانی آدم پر جب نور محمدی رکھا گیا ہے تو ظاہر بھی روشن ہو گیا، آدم کا باطن بھی روشن ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے روح اب داخل ہو جا آدم کے جسم میں۔ پھر روح جو داخل ہوئی تو نورانیت مصطفیٰ کی وجہ سے پھر نکالے نہیں نکلی، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام نور نبی کی وجہ سے زندہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نورانیت مصطفیٰ کے صدقے میں ہمارے تاریک دلوں کو منور فرما دے۔ پروردگار جو ہم نے ترانہ پڑھا ہے سب سے شروع میں سرکار آئے سرکار آئے، ہماری التجاؤں کو سرکار قبول کر لے، ہماری مجلس میں آ جائیں۔ اور اگر ہماری آنکھوں میں مولا طاقت نہیں ہے سرکار کو دیکھنے کی تو پروردگار ہماری آنکھوں میں نیند طاری کر دے اور خواب میں زیارت مصطفیٰ کرا کر ہمارے نصیبوں کو مولا جگا دے۔ پروردگار اس پورے مجمع میں جتنے لوگ اولاد سے محروم ہیں پروردگار نبی کی پیدائش کے صدقے میں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ جتنے لوگوں کے کاروبار میں مولا برکتیں نہیں ہیں، شیاطین و بلیات مصیبتیں تسلط کیے ہوئے ہیں، پروردگار نبی کے غلاموں کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ مولا دار و شفا بن کر تیرے محبوب آئے ہیں، جتنے بھی عاشقان مصطفیٰ میں عورتوں میں مردوں میں بیمار ہیں مولا نبی کے قدموں کے صدقے میں ان کو شفائے کامل عطا فرما۔ پروردگار جو الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں، ہماری زبانیں گنگ ہیں، مگر دل میں جو تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، حسرتیں ہیں، جو ہماری چاہتے ہیں پروردگار نبی کی پیدائش کے صدقے میں ان کو قبول فرما لے۔ مولا ہمارے بزرگوں کی عمر میں صحت کے ساتھ ترقی عطا فرما، اور جناب خاص طور سے جناب غلام نبی رسول صاحب جو آثار شریف کے توسط سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب ان سے خدمتیں لے رہے ہیں، پروردگار سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ خدمت رسول کے بہانے ان کی عمر میں اور اضافہ فرمائے۔ ہمارے بزرگ حضرت خواجہ محمد بیابانی صاحب مدد اللہ العالی وہ بھی میری طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ پروردگار عالم ان کی بھی روحانیت کے درجات کو بلندی عطا فرمائے اور ان کی بھی صحت و تندرستی کے ساتھ عمر میں اضافہ فرما۔ ہمارے والد ماجد آپ کے دادا پیر اللہ تعالیٰ سے دعا کریے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے صدقے میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے اور ان کا بھی سایہ کرم صحت و تندرستی کے ساتھ ہم سب غلاموں پر تادیر سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ تاج سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ